نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی 8 خصوصیات ہیں۔ باقی ادیان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین جو اللہ رب العزت نے دی ہے، اس دین کی 8 خصوصیات ہے۔ نمبر 1 خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین محفوظ ہے۔ ماقبل جتنی ادیان گزرے ہیں اس کے اندر تحریفات ہوئے ہیں، رد و بدل ہوئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ہے اور ہر دور میں کی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور طریقہ یہ سارے محفوظ رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ یہ محفوظ دین ہے، اور دوسرا یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ باقی ادیان کے اندر وہ سارے چیزوں کے طریقے نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہر انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مشاہدے کے ساتھ بتائے ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مکمل کی ہے۔ تو الیوم اکملت لکم، یہ دین مکمل ہے، یہ دوسرا خصوصیت ہے۔ اور تیسرا خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے اندر مساوات، برابری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے لیے الگ حکم ہو اور عوام کے لیے الگ حکم ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کی انسانوں کے لیے جو احکامات بھیجے وہ ایک جیسے بھیجے۔ وہ 5 نمازیں جو عام آدمی کے اوپر فرض ہے، وہی 5 نمازیں بادشاہ کے اوپر بھی فرض ہے، اور وہی 5 نمازیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھے، صحابہ پر بھی فرض تھے، اولیاء کرام پر بھی فرض تھے۔ یہ ایک مثال ہے۔ جو قبر عام آدمی کے لیے بنایا جاتا ہے وہی قبر بادشاہ کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ برابری ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر اللہ نے برابری رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کے لیے الگ حکم ہو اور مالدار کے لیے الگ حکم ہو، لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر برابری رکھی ہے۔ یہ تیسرا خصوصیت ہے۔ اور چوتھا خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر آسانی رکھی ہے، بہت آسانی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس دین کے اندر جو آدمی دیندار بننا چاہے گا تو اس کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر لی۔ وَلَٰكِن يُطَهِّرَكُمْ، یہ جیسے روزے کے بارے میں وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے ارادہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا۔ یعنی ایک آسانی یہ ہے کہ ایک آدمی وضو نہیں کر سکتے تو اس کے لیے تیمم ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر آسانی رکھی ہے۔ یہ جو ہے یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ یعنی اول خصوصیت دین محفوظ ہے، دوسرا یہ دین مکمل ہے، تیسرا اس دین کے اندر برابری اللہ نے رکھی ہے، اور چوتھی خصوصیت یہ دین بہت آسان ہے، اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین تمام دنیا کے عالم کے لیے ہے، کل کائنات کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری عالم کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا ہے۔ ماقبل انبیاء کرام ایک شہر کے لیے آتے تھے، ایک قصبے کے لیے آتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر نبی تھے، اور قریب میں جو ہے صدوم بستی آباد تھی، وہاں لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے کر بھیجا تھا۔ تو وہاں الگ الگ علاقوں کے لیے، الگ الگ ضلعوں کے لیے، صوبوں کے لیے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت الگ الگ بھیجتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تم کہو کہ میں رسول ہوں کل کائنات کے لیے۔ تو گویا یہ 5ویں خصوصیت ہے کہ یہ دین تمام عالم کے لیے، اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کے اندر اللہ نے زبردستی نہیں رکھی ہے۔
لا اکراہ فی الدین، اللہ نے دین کے اندر زبردستی نہیں رکھی ہے۔ لا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ اللہ نے دو راستے بتایا، ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ رحمان کے راستے پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے شیطان کے راستے پر چل کر نہ شکر گزار بنے۔ تو اس دین کے اندر اللہ نے زبردستی نہیں رکھی۔ اور ساتواں خصوصیت، اس دین کے اندر اللہ نے قوت تاثیر رکھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو سنا، اپنے بہن کے فوراً ایمان لایا اور جس حالات اور زندگی بدل دیے۔ تو اس دین کی ہر عمل کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ تاثیر کوئی بہت سارے مسلمان غیر مذہب لوگ، آپ ان سے جب پوچھے گا کہ کس وجہ سے اسلام لایا، تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نمازوں سے متاثر ہو کر یا قرآن کے مطالعے سے متاثر ہو کر ہم نے ایمان لایا۔ تو اس دین کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اور آٹھواں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر تمام ادیان کا احترام رکھا ہے، جیسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ تو ساتواں خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے تمام ادیان کا احترام رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ اللہ نے فرمایا ان تمام کتابوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمام ادیان، تمام ماقبل جتنے کتابیں گزرے ہیں، ان تمام پر ایمان لانا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ آپ اور ادیان کو برا بلا نہ کہے، کیونکہ وہ لوگ نا علمی میں پھر آپ کو اور آپ کے دین کو برا بلا کہے گا۔ تو یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی 8 خصوصیات بیان ہوئے، یعنی یہ دین محفوظ ہے، یہ دین مکمل ہے، یہ دین برابر مساوات ہے، اور اس دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے، اور یہ دین تمام عالم کے لیے، اور اس دین کے اندر اللہ نے زبردستی نہیں رکھی، اور اس دین کے اندر اللہ نے قوت تاثیر رکھی ہے۔ اور نمبر 8 خصوصیت، اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر تمام ادیان کا احترام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔